ماشاءاللہ آج ہمارے پاس کراچی سے آئے ہوئے جناب معروف شاعر نظر فاطمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے. یہ ماشاءاللہ کراچی کے مختلف مشاعروں کی نظامت بھی کرتے ہیں اور ان کا جو کلام ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑا ترنم والا ہوتا ہے. تو آج ہم ان سے کلام بھی سنیں گے. تو سب سے پہلے ہم نظر فاطمی صاحب آپ سے سوال یہ کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ ایک تو اپنی ابتدائی تعلیم کا بتائیں اور اس کے علاوہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیں. پیدا کہاں ہوئے آپ ماشاءاللہ اور تعلیم کہاں حاصل کی؟ شکریہ جناب. بات یہ ہے کہ میری پیدائش کراچی میں ہوئی اور 1954 میں نے اس دھرتی پر جنم لیا. ابتدائی تعلیم میرپور خاص سندھ میں حاصل کی. پھر کراچی آ کر دوبارہ میٹرک کراچی سے اقوا اسکول سے کیا. گورنمنٹ جناح کالج سے انٹر اور پرائیویٹ گریجویشن کیا. یہ تو تعلیمی قابلیت رہی. جہاں تک شعری ادب کا تعلق ہے تو میرے والد شاعر تھے, ادبی گھرانے سے تعلق ہے. تو اس طریقے سے شعری جراثیم تو موجود تھے ہی. ان کا لیکن نام بتا دیں. میرے والد کا نام سید ذوالفقار الدین احمد بخشی تخلص کرتے تھے اور میر صاحب عام طور پہ دوستوں میں کہلاتے تھے. تو ان کا بڑے بڑے شعراء وغیرہ سے تعلق تھا, جیسے مرحوم سرور جاوید اور دیگر اعجاز رحمانی مرحوم. تو ان سب سے تعلق تھا. تو میں اپنے بچپن میں کیونکہ والد صاحب کے قریب رہا ہوں تو ظاہر ہے ان سب سے میری بھی سلام دعا رہی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے والد کا 1975 میں انتقال ہوا. تو اس کے بعد 1979 کے الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں اعجاز رحمانی صاحب جب کھڑے ہوئے تو چونکہ میں اپنے والد کی میراث کتابت کو لے کر آگے چل رہا تھا, خود گورنمنٹ ملازم ہوتے ہوئے کتابت بھی کرتا تھا, تو ان کے کونسلری کے الیکشن میں ان کی الیکشن کمپین چلائی. تو اس طرح ان سے قربت رہی. پھر یہ قربت جو ہے وہ استادی میں اور شاگردی میں ڈھل گئی. تو وہ میرے حقیقی استاد رہے میرے والد کی جگہ اور انہوں نے بڑی محبت مجھے دی. تو آج میں انہی کی وجہ سے آپ کے سامنے موجود ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ انہی سے میں نے ترنم بھی پایا. تو یہ کل مداد ہے. اور جہاں تک آپ کا نظامت کا تعلق کہنے کا, تو بھیا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ 40 سالہ ادبی سفر میں لاتعداد اداروں کی نظامت کی اور اب بھی کر رہے ہیں. اس وقت جماعت اسلامی کا ایک بڑا معروف ادارہ, ادبی ادارہ, فلاحی اور سماجی ادارہ جمعیت الفلاح, جو 1950 سے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی پہلی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے جس کی بنیاد رکھی, اس وقت سے آج تک تواتر کے ساتھ فلاحی, ادبی, سماجی اور دیگر تقریبات کو تواتر کے ساتھ ہو کر رہا ہے. اور میں اس بارے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اس کی مختلف ادبی کمیٹیاں ہیں. تو ایک مختلف کمیٹیاں ہیں, ان میں ایک ادبی کمیٹی فلاح مجلس ادب, اس کا سیکریٹری ہوں, جنرل سیکریٹری. اور الحمدللہ ہم یہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے قدیم ترین یہ ادارہ ہے جمعیت الفلاح, جو ادبی ادارہ جو تواتر کے ساتھ اپنے پروگرام جاری رکھے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ لاتعداد ادبی شخصیات, بڑی نامور شخصیات اس کے عہدیدار رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کی جامعات میں سے 5 ایسی اہم شخصیات جس میں پیرزادہ قاسم, پروفیسر منظور حسین شور اور دیگر شخصیات ہیں جو جمعیت الفلاح سے تعلق رکھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری ادبی. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس کی ادبی کمیٹی فلاح مجلس ادب سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں سے سارے پروگرام بھی کرتا ہوں دیگر پروگراموں کے ساتھ. ماشاءاللہ.
نظر فاطمی صاحب کوئی اپنی زندگی کا مشہور واقعہ سنا دیں. ویسے تو بڑے واقعات ہوتے ہیں, کوئی ایسا جو آپ کو زیادہ مطلب یاد ہو. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے کہ نظامت کے دوران میں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں جو انمٹ ہوتے ہیں, جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جب ان سے مماثل واقعات آتے ہیں تو وہ خود بخود ذہن کے منصہ شعور پر واضح ہو جاتے ہیں. تو ایسے بھی واقعات ہیں, اور پھر یہ تو لاتعداد واقعات ہیں. اور ہم نے جو 40 سالہ ادبی سفر طے کیا ہے اس میں کیونکہ نظامت کرنے والی شخصیت جو ہے وہ مرکز نگاہ ہوتی ہے شعراء اور ادباء کے سامنے, اور وہی سب کو ترتیب سے بلاتے ہیں اور اپنی تخلیقات پیش کرنے کو کہتے ہیں. اس لیے ہمارے سامنے تو بہت سارے واقعات چل رہے ہیں, لیکن میں ان سے ہٹ کر میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں بہت ضروری سنانا سمجھتا ہوں کہ میرے استاد گرامی, جو میں کبھی بھول بھی نہیں سکتا, میرے استاد گرامی جناب اعجاز رحمانی, جو تقریباً ہر ہفتے ان سے ملاقات ہوتی تھی, کیونکہ میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے. بعض اوقات تو ہفتے میں 2-3 مرتبہ بھی ملاقات ہو جاتی تھی. تو 25 اکتوبر 2019 میں ان کا انتقال ہوا. تو اس سے ایک ہفتے پہلے میں ان کی طرف گیا تو انہیں اپنی کچھ تخلیقات میں سے کچھ اشعار سنانے تھے اور ان سے اصلاح لینی تھی. تو ان کی عادت تھی کہ وہ جب شعر سنتے تھے تو جہاں وہ شعر صحیح ہوتا تھا تو وہ اشارے سے, گردن کے اشارے سے اس طریقے سے آنکھ بند کر کے اشارہ کر دے, یعنی آگے بڑھو. اور جہاں کیا کہتے ہیں کچھ اصلاح دینی ہوتی تھی یا غور و فکر کرنا ہوتا تھا تو رک جاتے تھے. تو ہم خود سمجھ لیتے تھے کہ اب اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو میرے 2 شعروں پر تو انہوں نے گردن ہلا دی, لیکن تیسرا شعر جو ہے, جی تیسرا شعر جب میں نے سنایا تو پہلا مصرع جب میں نے سنایا کہ موت جو دشمن جاں تھی مگر اسی کے طفیل, تو گردن ہلا کے انہوں نے کہا آگے بڑھو. تو میں نے کہا موت جو دشمن جاں تھی مگر اسی کے طفیل, یہ عمر بھر کی تھکن آخرش تمام ہوئی. تو ایک دم غور و فکر کے چہرے پر شکنیں پڑیں اور دیکھتے رہے. پھر انہوں نے کہا پھر دوبارہ پڑھو یہ دوسرا مصرع. پھر انہوں نے پوچھا کہ دوبارہ پڑھو اس کو. تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ یہ عمر بھر کی تھکن آخرش تمام ہوئی. تو چند سیکنڈ بعد کہنے لگے نہیں, اس کو اس طرح کرو کہ آخرش ہٹا دو, آخرش ہٹا کے شکر ہے لگا دو. اور اتنا خوبصورت مصرع ہو گیا کہ یہ عمر بھر کی تھکن شکر ہے تمام ہوئی. تو شعر اس طرح بنا کہ موت جو دشمن جاں تھی مگر اسی کے طفیل, یہ عمر بھر کی تھکن شکر ہے تمام ہوئی. لیکن ابھی یہ واقعہ اصل چیز جو ہے وہ میں اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو اپنے آنے والے وقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا. کہ یہ میں نے ان سے اصلاح لی, اور گھر میں کیونکہ میں گھر کا ایک فرد کی طرح تھا, کیونکہ وہ میرے سمدھی بھی تھے, تو میں ان کے ساتھ عشائیے پر بھی مدعو رہا. اور کھانا وانا کھانے کے بعد جب میں گھر چلا آیا تو اگلے ایک ہفتے کے بعد کیونکہ کافی ذوف طاری ہو گیا تھا ان پر, تو وہ کسی کو اصلاح وغیرہ تو نہیں دیتے تھے, گھر میں ہی رہتے تھے. تو مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ شعر مجھے عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے آخری شعر کی جو مجھے اصلاح دی, اور یہ شعر یہ میں انہی کے لیے معلوم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شعر کی اصلاح کس طریقے سے دی کہ آخرش کو ہٹا کر شکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ معنی کے حساب سے مصرع کتنا خوبصورت ہو گیا کہ یہ عمر بھر کی تھکن شکر ہے تمام ہوئی, اور وہ زندگی کا سفر آخرت طے کرتے ہوئے اللہ کے حضور چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین.
اچھا، ایک تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا ماشاءاللہ. تو آخر میں ہم آپ کا نا جو کہتے ہیں نا کلام بزبان شاعر، جناب ہم تھوڑا سا کلام سننا چاہیں گے، ترنم والا بھی اور ویسے بھی سنا دیں، آپ شاعری سنا دیں، اچھی ہے. شکریہ میرے بھائی، کیونکہ میں نے آپ سے ابھی دوران گفتگو کہا تھا کہ ترنم کے ساتھ میں اشعار کی ادائیگی کرتا ہوں، اور یہ میرے استاد گرامی کا دیا ہوا ہدیہ اور تحفہ ہے. تو ترنم سے غزل کے سے پہلے کچھ اشعار میں اپنی متفرق غزلوں سے کہ خاص طور سے کہ کرنے سے قبل گفتگو الفاظ تو لیے، کرنے سے قبل گفتگو الفاظ تو لیے، ورنہ یہ تیر و نشتر و خنجر سے کم نہیں، ورنہ یہ تیر و نشتر و خنجر سے کم نہیں. اور وطن کے حوالے سے خاص طور سے میں بڑا خاص طور سے میں بہت ہی جذباتی ہوں، تو اس کے لیے خاص طور سے میں نے پوری نظم لکھی ہے. تو میں وطن کے حوالے سے ایک دعائیہ 2 شعر پڑھنا چاہوں گا کہ میرے لبوں پہ رہے صرف یہ دعا ہر دم، میرے لبوں پہ رہے صرف یہ دعا ہر دم، میرے وطن کو سلامت رکھے خدا ہر دم. کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. میرے وطن کو سلامت رکھے خدا ہر دم، نظر نظر میں تبسم دلوں میں پیار بسے، نظر نظر میں تبسم دلوں میں پیار بسے، ہماری زیست رہے خلد آشنا ہر دم، ہماری زیست رہے خلد آشنا ہر دم. اور ایک خاص طور سے میرا شعر جو نمائندہ شعر ہے اور اکثر لوگوں کو یہ یاد بھی رہتا ہے کہ اپنے چہرے پہ کبھی دکھ کو نہ کیجیے تحریر، اپنے چہرے پہ کبھی دکھ کو نہ کیجیے تحریر، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس نہ دل. کیا کہنا؟ اپنے چہرے پہ کبھی دکھ کو نہ کیجیے تحریر، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس نہ دل. میں ایک غزل کے چند اشعار جی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. کچھ اور شغل شب انتظار کیا کرتا، کچھ اور شغل شب انتظار کیا کرتا، سوائے دامن دل تار تار کیا کرتا، سوائے دامن دل تار تار کیا کرتا. میرے مزاج کی شائستگی نے روک دیا، میرے مزاج کی شائستگی نے روک دیا، میں دشمنوں پہ کوئی اپنے وار کیا کرتا، میں دشمنوں پہ کوئی اپنے وار کیا کرتا. حواس و ہوش ہی قائم نہ رہ سکے میرے، حواس و ہوش ہی قائم نہ رہ سکے میرے، پھر اہتمام سر کوئے یار کیا کرتا، پھر اہتمام سر کوئے یار کیا کرتا. اور کبھی
نکل نہ سکا ذات کے حصار سے جو کبھی نکل نہ سکا ذات کے حصار سے جو کسی کی ذات پہ وہ انحصار کیا کرتا کسی کی ذات پہ وہ انحصار کیا کرتا. اور مقطع کی زحمت ہے. میں اس کے سامنے کچھ بھی تو کہہ سکا نہ نظر میں اس کے سامنے کچھ بھی تو کہہ سکا نہ نظر زبان پر نہ رہا اختیار کیا کرتا زبان پر نہ رہا اختیار کیا کرتا سوائے دامن دل تار تار کیا کرتا کچھ اور شغل شب انتظار کیا کرتا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. فاطمی صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, مزہ آ گیا.